end, the Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan, to ensure that political stability is restored, and that a government can be formed that can get to the work, get to the point of doing the job of the people of Pakistan. In that context, the Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage with other political parties. تو جہاں تک حکومت سازی کا اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے حکومت سازی کا جو عمل ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کمیٹی بنانی ہے جو کہ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہمارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج بھی کرے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اس بحران سے ہم نکالیں، پاکستان کو ایک اس سمت پہ لے کے جا سکے جو کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ پاکستان کے عوام نے اب اس الیکشن میں جیسے بھی ہوا اس الیکشن میں حصہ لیا، اور اب پاکستان کے عوام مزید کیوس نہیں چاہتے، پاکستان کے عوام مزید پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں چاہتے ہیں۔ وہ اپنے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بحران سے ہم پاکستان کے عوام کو نکالیں۔ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں جو میرے پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے کافی اعتراضات اور ایشوز اٹھائے، جہاں تک ہمارا مسلم لیگ نون کے دوستوں کے حوالے سے کہ 18 مہینے کے لیے ہم ان کے ساتھ حکومت میں رہیں، اور وہ جو میرے پارٹی کے خاص طور پہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے، پختونخوا دوسرے صوبے سے، سارے صوبوں سے تعلق رکھنے والے جو میرے پارٹی کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ جس طریقے سے ان کا کام نہیں ہوئے، ان کے مسائل حل نہیں ہوئے، یہ کانفیڈنس بلڈنگ ضروری ہے کہ ہمارا جو کمیٹی بننے جا رہا ہے مسلم لیگ نون سے دوسری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے، کہ اس کنورسیشن میں جہاں ہم حکومت سازی کی بھی بات کریں کہ ہم انشور کریں کہ ہم اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں وہ دور کیا جائے۔ جہاں تک اس الیکشن کے سوال ہے، as far as these elections are concerned, unfortunately ماضی کی طرح اور ہر الیکشن میں جیسے ہم نے دیکھا 2018 پھر 2013 ایٹسٹرا، اس الیکشن میں بھی شکایت اعتراضات اٹھائے گئے، اور میرا پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جو لوگ موجود ہیں، انہوں نے اپنے طرف سے بھی اعتراضات ہم سے شیئر کیے، جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، جہاں تک دھاندلی کے الزامات ہیں، جہاں تک irregularities کا سوال ہے۔ تو اس پہ ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC will collect all such complaints as far as this election was concerned، اور ہمارا ان اختلافات کے باوجود، ان اعتراضات کے باوجود، اس احتجاج ان الیکشنز کی جو ریزلٹس ہیں ان کو قبول کریں گے in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability، مگر ساتھ ساتھ ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ ہم سب مل بیٹھ کے، تمام سیاسی جماعتوں مل بیٹھ کے ان کمیوں کو ہم اس دفعہ پورا کریں، تاکہ آنے والے جب بھی الیکشنز ہو ان الیکشنز میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ دوسرے جو ہمارے اعتراضات ہیں، جو فورمز موجود ہیں، جہاں تک الیکشن کمیشن ہے یا پارلیمنٹ ہے ایٹسٹرا، ہم وہ فورم ضرور استعمال کریں گے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ ساتھ ساتھ الیکشن کیمپین کے دوران
پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے صدر زرداری صاحب سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شکایتیں اٹھائی تھے، اور صدر زرداری صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کو یقین دہانی دلائی تھی کہ ہمارا جو یہ شکایتیں ہیں یہ ایڈریس ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ شکایت انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ رہا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت شکایتیں ہیں، اعتراضات ہیں جو ہم جمع کر کے ایڈریس کروانا چاہیں گے۔ میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں یہ بھی والد صاحب سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے کہلوایا کہ اب آپ اس چیز کا فیصلہ کروا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، ہم آپ کو پروفز دیں گے، اور والد صاحب پہ ہم سب بھروسہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ناانصافی ہوا ہے اس کو ضرور ہمیں ایڈریس کرنے کا وہ نہ صرف موقع ملے گا، مگر امید یہ ہے کہ انگیجمنٹ اور اس پروسیس کا حصہ بننے کے نتیجے میں ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن میں وہی اعتراضات ہم اٹھاتے رہیں، دوسرے بھی اٹھاتے رہیں، کون سا سچا ہے کون سا نہیں ہے وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے، اور اس کا علاج نہ نکل جائے۔ تو ہم چاہیں گے ان دا لارجر کانٹریسٹ of political stability in Pakistan that this issue is also addressed. So in conclusion, the Pakistan People's Party has made the decision that while we may not ourselves be a part of sort of the cabinet, the government, on an issue-to-issue basis and on major votes, our committee will engage with political parties, and we will be in a position to vote for those parties. So I want to give hope to the people of Pakistan. I want to give a message to the people of Pakistan کہ جو chaos آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے ٹی وی سکرینز پہ، یہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج اتنے سارے پوائنٹس گر چکے ہیں اگلے دنوں میں، یہ جو انٹرنیشنل ادارے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یا پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گا نہیں آئے گا، جو پاکستان کے عوام فکر مند ہیں کہ اس حالات میں کیا ہمارے مسائل حل کریں گے، میں ان کو یقین دہانی دلوانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پارلیمان بنے گا۔ پارلیمان وہ فورم ہے جہاں آپ کے مسائل حل کروائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں ملک کے خاطر انشور کریں گے کہ یہ عمل جو ہے، جو اب حکومت سازی کا عمل ہے، کہ یہ مکمل ہو انشاءاللہ تعالی، اور اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم ہو، حکومت چل پڑے، ایسے نہ ہو کہ ہم ایک نیا الیکشن کی طرف جانا پڑے اور ایک بار پھر اس پورا سلسلہ میں دکھیلا جائے جس کے نتیجے میں پولیٹیکل کیوس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا۔ میں انفارمیشن سیکرٹری صاحب کنڈی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنڈکٹ کرے، وہ ایک ایک کر کے آپ سے سوال کرے۔ میں 100 سوال کا جواب ایک وقت نہیں دے سکوں گا۔ بلاول، آپ سے ایک سوال ہے، اس کے 2 پارٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ہر حصہ لینے والی جو جماعت ہے وہ ان الیکشن پر ریزرویشن رکھتی ہے اور دھندلی کے الزامات کر رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ری الیکشن کی طرف جانے دی جائے صورتحال کو تاکہ کلیئر مینڈیٹ مل سکے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، تو کیا بلاول بھٹو زرداری اگلی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا حکومتی بینچوں کا حصہ ہوں گے؟ جہاں تک آپ نے ری الیکشن کی بات کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو کیسے آپ کو پتا کہ کلیئر مینڈیٹ ملے گا؟ ابھی ہم نے اتنا بڑا پروسیس کیا، سب کا خیال تھا کہ کلیئر مینڈیٹ آئے گا، اور کلیئر مینڈیٹ نہیں آیا۔ نہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی والا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے،
نہ مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں حکومت بناؤں۔ اب اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، ہمارا خون پسینہ کے محنت اس الیکشنز میں ہوتے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ الیکشن بس آسانی سے کریں، اور اگر ہم اس الیکشن کی طرف جائیں گے تو اسی قسم کے کیوس مجھے نظر آ رہا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس ہوں گے مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ان کو قبول کریں گے۔ تو اس سے میرا خیال میں جو میسج پاکستان کے عوام بھیج رہے ہیں، لیکن ہمارا سیاستدان اس پیغام کو سن نہیں رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں آپس میں مل کے بات کریں، کام کریں۔ اگر وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی ایک جماعت کو چاہتے تھے تو وہ اسی ایک جماعت کو چاروں صوبوں کا مینڈیٹ مل جاتا۔ پاکستان کے عوام نے سپلٹ مینڈیٹ اس لیے دیا کہ کسی ایک کا زور زبردستی پہ نہ چلے، آپ سب مل کے پارلیمان کے اندر بات کر کے ہمارا مسائل کا حل نکالیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی آج بھی ایک آپ سمجھے ایسے فیصلے لے رہے ہیں جو جمہوریت کے حق میں نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ بات نہ کریں، مگر لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں دیا؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تاکہ آپ ان کے مسائل حل کر سکیں۔ تو نہ ایک پولیٹیکل فورس بات کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرا پولیٹیکل فورس کے ساتھ بھی بات تو کرتے ہیں مگر اب سننے بھی پڑیں گے۔ اگر سنے بغیر وہ اپنے ہی کام کریں گے، بسم اللہ سو کریں، لیکن اس کا نقصان پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی جمہوریت کی ہوگا، تو پاکستان کے نظام کا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اوپر یہ اب ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جو بھی ملک کے حالات ہو، جیسے بھی صورتحال ہو، پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ جماعت ہمیں انسٹیبلٹی، کیوس، غیر جمہوری کانسیکوینسز سے بچائے گی۔ تو وہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اعتراضات کے باوجود پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھاتے ہوئے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں وزارتیں نہیں لے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایشو ٹو ایشو ہمارے مینیفیسٹو پہ، دوسرے ایشوز پہ اور اہم ووٹس پہ حکومت کے ساتھ دیں گے، لیکن ہم اپنے جو ڈائیلاگ کا کمیٹی ہے وہ ضرور ہوگا تاکہ جو بھی ہمارے اعتراضات ہے، جو بھی ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی طے کیا جا سکے گا۔ اور اپوزیشن لیڈر میں تو میرا نہیں خیال میں بن سکوں گا۔ آئینی عہدے بھی نہیں لیں گے چیئرمین صاحب؟ آئینی عہدے جو ہیں بڑے تھی۔ ستی صاحب سر بہت شکریہ آپ کا۔ سر پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے اور لوگوں کی بڑی توقع ہے پیپلز پارٹی سے، تو سی ایس سی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا وہاں پہ بھی آپ حکومت سازی کرنے جائیں گے؟ کیونکہ سندھ کو تو آپ ویسے ہی جو ہے آپ کا وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے۔ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے۔ اریبہ صاحب Yes, so my question is this support for the Prime Minister candidacy, is it conditional or unconditional? Are you going to back Nawaz or Shehbaz for this? And my other question is, are you going to get state presidency and governorship in the party? Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position, but we will support a political party without becoming part of the government in the shape of ministries or sort of a PTM2 کا جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں بنیں گے، مگر جہاں تک ان کے پرائم منسٹرشپ کے ووٹس ہے، بجٹ کے ووٹس ہے، لیجسلیشن ہوں گے، اس پہ ہم ایشو ٹو ایشو ضرور سپورٹ کریں گے۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں اس پہ ہم ضرور پاکستان پیپلز پارٹی، جو آپ نے سوال کیا، شاید آپ نے بھی سوال کیا، پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے حق ہے، ہم
کہ ہم ان الیکشنز میں لڑے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس 17 سیٹس تھی نیشنل اسمبلی میں, تب بھی ہم نے اسپیکر کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, پریزیڈنسی کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. تو اس بار ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. جہاں تک مسلم لیگ نون کی یا کسی بھی جماعت کی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, وہ ان جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کون اپنے امیدوار بنائیں گے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ان الیکشنز میں کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ کہ کون ہمارے امیدوار ہوں گے, وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے. اور میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صدر زرداری صاحب میرا والد ہے اور وہ جا کے پریزیڈنسی میں بیٹھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا ملک میں ایک آگ پھیل رہا ہے, پاکستان جل رہا ہے, اور اگر کوئی وہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ کیپیسٹی رکھتا ہے اس آگ کو بچانے کے لیے, تو وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ صدر زرداری ایک بار پھر وفاق کا یہ عہدہ سنبھالے اور ہمارا ملک کو اس کرائسس سے بچائے. جی گرمانی صاحب. صاحب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت جو ہے وہ پوری نہیں کی. موجودہ انتخابات میں 2018 کی طرح کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. آپ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ووٹ تو دینے جا رہے ہیں, لیکن آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ٹک سکیں گے؟ تو میرا تو ہمیشہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ضرور یہ موقف ہوگا. ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اپنے ٹرمز کمپلیٹ کرے, اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنا وزیر اعظم بھی اپنا ٹرم مکمل کرے. جہاں تک جو آپ نے the crux of the question you've asked is this, کہ اگر جو بھی مسلم لیگ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے ایٹسٹرا, اگر وہ پرانا ہی سیاست کرے گا نا, اگر ہم نے ایسے ہی نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا ہے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا. کہ کرسی کی بات نہیں ہے یہ کہ ہمارا وفاق, ہمارا جمہوریت, ہمارا نظام بچے. تو اب بہت ضروری ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ, تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف, کہ وہ اپنے لیے نہ سوچیں, کہ وہ اپنی سیاست کا سب فکر کرتے ہیں, لیکن اس وقت آپ پاکستان کی فکر کریں. یہ جو ماحول بن رہا ہے, اس ماحول کا فائدہ اس ملک کے دشمن اٹھانے چاہیں گے, اس ملک کے مخالف اٹھانے چاہیں گے. ہمیں یہ ذمہ داری اپنانا چاہیے کہ ہم سیاست کریں, سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں. ہم انتہا پسندی کی سیاست چھوڑے. اب سیاست نہیں, انتہا پسندی کا سیاست کیا جا رہا ہے, ذاتی انتقام کا سیاست. تو وہ جب تک ہم ایڈریس نہیں کرے گا, اور اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو, دونوں ہاتھ سے تالی بجتا ہے, یہ جب تک پولیٹیکل فورسز یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں, تو جو آپ سوال کر رہے ہیں بڑا صحیح سوال ہے, اور بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کنٹینیوٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے, جس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گا, بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں. ملک صحیح صاحب. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے متعدد بار اپنی کمپین کے دوران کہا کہ اگر مسلم لیگ نون پہ یہ ملک چھوڑا گیا تو وہ عوام کو دے گی. اب آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں,
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کر پائے گی؟ اگر نہیں کر پاتی تو اگر عوام کے مسائل حل نہیں کر پاتی تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے؟ I find this a very funny question because لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے کہ میں الیکشن لڑوں اور الیکشن کے دوران اپنے مخالف کا تعریف ہی کروں، تنقید نہ کروں، میں تالیاں ان کو بجا دوں اور امید رکھے کہ مجھے ووٹ پڑے گا۔ میں نے ضرور جو ان کا کٹھایا ہے ان کو بھی میرے خیال میں ماننا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئے ہیں، لیکن وہ الٹیمیٹلی ان کے اپنے فیصلے ہیں، جو ان کے اوپر کرٹیسزم بنتا ہے۔ یہ جمہوریت کا اصول ہے، خاص طور پہ الیکشن کے دوران تو ہمارا ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ان کی جو کوتاہیاں ہیں، انہوں نے جو غلطیاں کیا ہیں، ان کے پالیسیز میں جو ہمارا اعتراضات ہے اس پہ ہم زور دیں، اس پہ ہم ہائی لائٹ کریں۔ اب جہاں تک آپ کی دوسری سوال ہے، اگر پاکستان کے عوام مجھے مینڈیٹ دیتے تو پھر بالکل اب میں کہتا کہ نہیں، آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں۔ اب مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا۔ جہاں تک مسلم لیگ کا پالیسیز کے سوال ہے، ضرور ہمارا مختلف پالیسیز پہ اختلاف رائے ہوگا، مگر پارلیمان کی خوبصورتی یہ ہے، جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنا رائے رکھتے ہو، میں اپنا رائے رکھتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بیسٹ رائے ہے، سولوشن ہے کسی ایک مسئلہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائے، میرا موقف سب سے بیسٹ سولوشن ہے کسی مسئلہ کا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رائے صحیح ہو سکتا ہے کہ میرا رائے صحیح ہو، اس سے بھی زیادہ ممکن یہ ہے کہ شاید میرا رائے اور آپ کے رائے کے درمیان میں جو رائے ہے وہ سب سے بیسٹ حل ہو اس مسئلہ کا۔ تو پارلیمان کا، جمہوریت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پارلیمان میں اور پارلیمانی جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں، تو اگر کنسنسس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں تو میرا امید ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں گے۔ اگر ہم پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کا نقصان نہ صرف ایک سیاسی جماعت کا ہوگا، اس کا نقصان اس ملک کا ہوگا۔ شکریہ۔ بلاول صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی پوری کمپین جو چلائی، آپ نے پہلے منشور بھی دیا، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پنجاب آپ کا گڑھ ہوتا تھا، لیکن آج پنجاب میں آپ کو چند سیٹیں ملتی ہیں، تو یہی مفاہمت کی پالیسی پہلے بھی آپ کا سیاسی نقصان کر چکی ہے۔ کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے جیالے کو تھوڑا جگایا تھا، کیا وہ جیالہ پھر آپ کے منشور کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ اگر میں صرف اپنے لیے سوچتا نا تو بڑا آسان ہوتا، میں ادھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتا، میں کہتا خان جانے، میاں صاحبان جانے، وہ حکومت بنائے، میں نہیں کرتا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ حالات کیا ہے اس ملک میں، بلوچستان کی صورتحال کیا ہے، کراچی کی صورتحال کیا ہے، صوبہ پنجاب، صوبہ پختونخوا کی صورتحال کیا ہے؟ بالکل میرا فائدہ ہے۔ میں اس پولیٹیکل سچویشن میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی بلیک میل کرنا چاہتی تھی تو ہم پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو کہتے کہ آپ ہمیں بنا دیں ورنہ یہ نہیں ہوتا، مگر کیا وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرے گا؟ کیا وہ پاکستان کے ایشوز جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے اس کا کوئی حل نکلے گا؟ یہ مفاہمت نہیں ہے، یہ پاکستان کی محبت ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ہم سوچ رہے ہیں۔ ضرور میرا اس میں سیاسی نقصان ہوگا، مگر آپ نے ہر موقف پہ یہ سوچنا ہے کہ کیا صرف اور صرف میرا سیاست اہمیت رکھتا ہے، میرا اپنے آپ کو ہر قیمت پہ کسی کرسی پہ بٹھانے اس مسائل کا حل ہے، یا اس نظام کو جس کے لیے ہم نے شہادتیں دی، جس کے لیے میرے کارکنوں نے، میرے خاندان نے، میرا پارٹی نے شہادتیں دی، اس نظام کو ہم چلائیں۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سپیس ہے پنجاب میں، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت، اور اس سازش جو ہے وہ اس 2024 کے الیکشن میں موجود تھا، وہ ایک
عمل جاری ہیں، مگر میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں نے والد صاحب سے کہا اس چیز کا فیصلہ مجھے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس الیکشن میں کروایا گیا اس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں امید رکھ سکتا اپنے پارٹی کے ساتھ کہ ہم ہر بار ان کو کہیں کہ ہم جمہوریت کے خاطر ہر چیز کے خاطر اور بار بار ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے. اور آخر میں جو تمام سیاسی جماعتیں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں اب کسی کوئی رہا نہیں نا جو 30 سال سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایت تھی، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. آج آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیسے اور کیوں فارم 45 پولنگ اسٹیشن سے ملتے ہیں؟ اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواؤ، الیکشن ریفارمز کروائے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مشرف کے دور میں الیکٹرل ریفارمز کرواتے ہوئے آپ کا فارم 45 کا رزلٹ پولنگ اسٹیشن سے نکلوا دیا. آپ کو پتا ہے کہ انٹرم حکومت میں جو کنسنسس کا فارمولا تھا وہ کیسے ہوا؟ تاکہ کوئی بائس سیٹ اپ نہ آئے، میں اپنی مرضی سے نہ کروں، ہم مل بیٹھ کے اپوزیشن کی بات کریں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ امینڈمنٹ لے کر آئے اور ہمارا حکومت تھا. ہم امینڈمنٹ نہیں لے کر آتے 2013 کے الیکشن سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن، اپنا مرضی کا انٹرم گورنمنٹ اور ہم دھاندلی بھی کر سکتے تھے. لیکن ہم نے وہ ریفارم اپنے دور میں لے کر آیا کہ ہم اپوائنٹ نہیں کریں گے، پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے. ہم انٹرم گورنمنٹ نہیں کریں گے، پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کہیں گے. کس نے کہا پی ٹی آئی کو کہ میدان چھوڑے؟ کس نے کہا ان کو کہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ چھوڑے؟ کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب مل کے انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے، اپوائنٹمنٹس کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہوگا. اب آپ چاہتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ میں انتہا پسند والا سیاست کروں؟ وہ تو نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیریس جماعت ہے. میں نے اس کیمپین میں اور اپنا سیاست میں ثابت کر دیا ہے کہ باقی سیاستدان مجھ سے عمر میں ضرور بڑے ہوں گے مگر پاکستان کے عوام یہ مجھ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ میں اپنی بینیفٹ دیکھتے ہوئے کوئی ایکسٹریم پوزیشن لوں گا. بلاول صاحب ایک حصہ تو آپ نے جواب دے دیا ابھی، لیکن اسی کے ساتھ سپلیمنٹری یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سازش ہوئی. اس کے لیے بتائیے کہ یہ سازش کس نے کی؟ اگر مونلی اس میں کہیں کہ آپ کو حصے دار نظر آتی ہے تو آپ نے انہیں کے ساتھ بیٹھنا ہے. پھر جن تحفظات کی آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے صدر جمہوریہ صاحب کے سامنے رکھا، تو وہ تحفظات جو ثابت ہوتے ہیں، وہ تمام جو آپ کے خدشات ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایشوز اٹھائے گئے ہم نے الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے رکھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھتے رہے ہیں جو بھی ہمارا اعتراضات ہیں. والد صاحب سے اس لیے میں فیصلہ چاہتا ہوں کہ والد صاحب نے سی کو یہ یقین دلائے الیکشن کے دوران کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا اور میرے لوگوں کا اعتراضات ہے اس پہ تو وہ ضرور اٹھایا جائے گا. جہاں تک اگر ان اعتراضات کی ان کو ہم ایڈریس کیسے کریں گے؟ ایڈریس تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آخر کار پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور اس قسم کا قانون سازی کریں، اس قسم کا الیکٹورل ریفارمز پاس کرے جس سے آگے جا کے کوئی الیکشن میں نہ میں انگلی اٹھا سکے نہ کوئی اور انگلی اٹھا سکے. یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں. Sure. PPI, we just had a press conference around the chairman. They've merged with the MWS, which gives them access to a proportion of the reserved seats, and have demanded a recount in 55 contention seats. And they say that this will give them an overall authority and enable
government, given the probability that many of the independent seats will go with DTR. What's your assessment of this calculated and how realistic it is? I think it's extremely unrealistic. And I think that, unfortunately, the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election, despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf, the rigging has been done in their favor and not against them. We all remember 35 punctures and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political statement. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns, as I've expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit, I don't think any political party will be in a position to form government alone. The PTI themselves have said that they're not willing to talk to any political party. So from this statement it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. So you delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions, then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle. And the consequences of this approach
will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing a severe crisis. Our security situation is volatile. We have a whole host of challenges, and while I think this sort of no country can afford this sort of populist anti-democratic challenge, certainly Pakistan can't afford this at this time. It'll be my effort within Parliament, as I don't have a mandate to form my own government, to fight for political stability and make an effort that better sense prevails, and that both political parties, whether it is the now MWM in Parliament or Muslim League Nawaz or other political parties. So it will be my constant effort to convince all sides that politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains damage not only Pakistan's democracy but Pakistan's economy and Pakistan's federation. Last question, जी सोलंकी साहब. चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि कराची एमक्यूएम की आवाज़, चेयरमैन साहब कराची एमक्यूएम के हवाले करने का पहले तजुर्बा हो चुका हुआ है. एमक्यूएम ने पूरी बंद लाशों के अलावा, धक्काखोरी के अलावा, बदअमनी के अलावा कुछ नहीं दिया. पिछली असेंबली में 7 नशस्तें थी, अब 17 नशस्तें दी गई है. तो आप एक ये बताएं कि एमक्यूएम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये जनरल नशस्तें हैं एमक्यूएम की, और दूसरा कि अब दोबारा पूरी बंद लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी आपको? मैंने कहा तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है, मुझे फैसला करके दें. उस फैसला में एक सवाल मेरा ये होगा कि एमक्यूएम का 18 सीटें रियली, एंड जो आपने कहा यही हमारा कंसर्न है. बिकॉज इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया. इस इलेक्शन में उनके जो दहशतगर्दी में मुलव्वस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तफसील में जाना पड़ेगा. मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में, और हमारे कैंडिडेट्स पे हमले हुए, उनके ऑफिसेस पे हमले हुए, उनकी गाड़ियों को जलाया गया, हमारे लोगों पे फायरिंग हुआ. आप 18 सीट्स इनको दें, आप 50 सीट्स इनको दें, आप 1000 सीट्स इनको दें, हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. हम उनको भी ये पैगाम देते हैं, आप सियासत करो, इंतहा पसंदी का सियासत ना करो, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करो, लिसानी बुनियादों पे, नफरत की बुनियाद पे मेरे शहर को तकसीम हम आपको नहीं करने देंगे. Thank you. Are we done? Yes, please. Thank you, everyone. I think we're good. We've covered all the points. Thank you, guys. Big Brain's Heartbeats. इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट. बाइट लो, लाइट लो.